अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे यूनान में जो कश्ती का सान्या हुआ है, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं उनकी हलाकत की इतलात है। सबसे ज़्यादा जो लोग इसमें जान से गए हैं उनका तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। उसके बाद नौशहरा, विरकां, शेखपुरा, मानावाला, गुजरात, सियालकोट, डस्का, यहाँ के नौजवान हैं जो रोज़ी रोटी के लिए बैरून मुल्क जा रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक रोज़ा सोग का भी ऐलान किया है आज, और यकीनी तौर पे पार्लियामेंट के इजलास या और दीगर जो हुकूमती मीटिंग्स हैं उनमें इज़हार अफसोस भी किया जाएगा, उस पर दुआ भी मांगी जाएगी उनकी मग़फ़रत की और उनकी मुश्किलात जो लवाकिन हैं उनकी मुश्किलात दूर होने की। ये सब कुछ तो होता रहेगा। हम इस पे हुकूमती इक़दामात पे तनकीद करना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पर जो लोग बैरूनी ममालिक में जाते हैं, ये सिलसिला कोई आज तो ये शुरू नहीं हुआ। हर वो शख्स जिसकी उम्र जितनी भी है, उसने यकीनी तौर पर बचपन से इन तमाम हालात को देखा होगा। इसी तरह हमने भी इसके बारे में हम भी इस बारे में थोड़ी आगाही रखते हैं, या हमें भी कहीं से पता चल गया कि भी क्या सूरत हाल चल रही है। जो कुछ मेरी नज़र में आया उसके मुताबिक हमने देखा कि बैरूनी ममालिक में जाने के लिए जो एजेंट हैं वो वर्गला कर या फ्रॉड करके मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को ले जाते हैं और फिर उनके साथ इसी तरह के हादसा पेश आते हैं। ये दो किस्म के तरीक़ा वारदात है। एक तो ये यूरोप जाने के लिए जो ये वाला रास्ता अख्तियार किया जाता है। इससे पहले ईरान, तुर्की और फिर वहाँ से यूरोप के लिए दाखिल हुआ जाता था, और अब ये समुद्री रास्ते से लेके जाते हैं। और अक्सर पाकिस्तानी जो हैं वो हर दूसरे तीसरे माह उनकी हलाकतों की खबर जो है वो हम देखते हैं। अब अगर आज के हालात के मुताबिक देखा जाए, और दूसरा ये मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा तरीका जो है वो जैसे कनाडा या अमेरिका या ये इंग्लैंड वगैरह जो लोग जाते हैं, तो शुरू में वो ऐसे पासपोर्ट ख़रीदे जाते थे जिन पे वीज़े लगे होते थे। उस वक़्त ये कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पे पासपोर्ट पे तस्वीरें तब्दील करके तो उनको इन ममालिक में एंट्री दिलवाई जाती थी। फिर वो साल साल वहीं बैठे रहते थे। कोई केस करो, कोई सियासी पनाह हासिल करो जो उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक, फिर वहाँ पे वकील करके वो शहरियत हासिल करते थे। लेकिन कई कई साल लोग इसी तरह उन ममालिक में अपनों से दूर रहे। फिर ये तरीक़ेकार थोड़ा तब्दील हुआ और फिर एजेंटों ने आगे अपने जो उनका ग्रोह था उसको वुसअत दी, और उनके लोग FIA
اور متعلقہ سفارت خانوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں تیسرا ایک جو گروہ ہے وہ مشورہ دینے کے لیے بنا ہوا ہے۔ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کو سوشل میڈیا یا دوسرے طریقوں سے یا اخبارات میں اشتہار دے کے اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور پھر ان سے لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں۔ ان کا کیس تیار کر دیا جاتا ہے۔ وہ جب وہاں جس ملک میں بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر آگے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ سیاسی پناہ کا یا اور وکیل جو ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں وہ ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں، اور جیسے ہی بندہ جہاز سے اترتا ہے اسی وقت ہی وہ اس کا کیس فائل کر دیتے ہیں، اور پھر ایک ان کا انٹرویو ہوتا ہے، وہ سارے حالات دیکھے جاتے ہیں، اور جو لوگ اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں پھر وہ اس ملک میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں، یہ جو ایجنٹ مافیا ہے، یہ اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ کہاں بیٹھا ہے، کیسے لوگوں کو ورگلاتا ہے، تو آیا ہمارے ملک کی ایجنسیوں سے یہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے؟ ہم ہمیشہ کسی سانحے کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ جب سانحہ ہو جائے گا پھر ہم اس پہ سوگ منائیں گے، پھر ہم کمیٹیاں تشکیل دیں گے، پھر ہم کمیشن بنائیں گے، اور اس کے بعد چند روز یہ خبریں گرم رہیں گی، پکڑ دکڑ ہوگی، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خاص طور پر یہ جو طریقہ باہر جانے کا ہے، سمندری راستے سے یورپ جانے کا، اس پہ تو گزشتہ کئی سالوں سے ہر دوسرے ماہ یہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ حکومت اس طرف کیوں سنجیدہ کوشش نہیں کرتی اس کی روک تھام کے لیے؟ ان ایجنٹوں کو جو کہ گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی دفاتر نہیں بنائے۔ یہ جس علاقے کے لوگ باہر جاتے ہیں، جیسا کہ گجرات، کھاریاں، جیلم، پنڈی بٹیاں یا آزاد کشمیر، یہ ایجنٹ انہی علاقوں میں ان کی رہائش کر رہے ہیں، اور بعض تو ان کے اپنے جو باہر جا رہے ہیں ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی اس حادثے میں ایک ایجنٹ کا کل میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی میرا اپنا بیٹا بھی اس حادثے میں جان سے گیا۔ تو حکومت اس بارے میں کوئی مربوط پالیسی کیوں نہیں بناتی؟ ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ ہم کسی بھی بڑے سانحے کا انتظار نہ کریں، ہماری ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ آخر ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، یہاں پہ ادارے بھی موجود ہیں، قانون بھی موجود ہے، تو ایسے قوانین بنانے چاہیے، یا جو قوانین ہیں ان پر اس طرح عمل درآمد ہونا چاہیے کہ یہ والا کام بالکل جڑ سے ختم ہو۔ اسے جڑ سے ہی ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ حادثے ہوتے رہیں گے، ہم سوگ مناتے رہیں گے، ہم انکوائریاں کرتے رہیں گے، اور جو یہ گینگ ہیں، یہ جو مافیا ہے، ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی کہیں لوگوں سے اوجھل نہیں ہے، وہ ایجنسیوں میں بھی بیٹھے ہیں، وہ سفارت خانوں میں بھی بیٹھے ہیں، ان کو باہر نکالا جائے۔ اگر اس کی روک تھام کے لیے حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے ان کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں، خالی ایجنٹوں کو پکڑ کر ان پہ کیس بنا کر جو ہے وہ پھر 2 4 ماہ 6 ماہ بعد پھر وہ بات ختم، اور پھر
کسی اگلے سہنے کا انتظار کرنے کی بجائے ان گینگ کو چلانے والے جو ان کے سربراہ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. اس وقت تک جب تک ان کو نہیں پکڑا جائے گا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. لاہور، کراچی یا دوسرے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں لوگوں نے دفاتر بھی بنائے ہوئے ہیں. حکومت کی طرف سے ان کو لائسنس بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس ایک نمبر کام کی آڑ میں 2 نمبر کام بھی اسی طرح کا کیا جاتا ہے. ان سب کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور قوانین پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے. امید ہے حکومت اس سہنے سے کوئی سبق سیکھے گی اور پوری ایمانداری سے اس میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. شکریہ. خدا حافظ.